عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم نظم نمبر 4 پڑھیں گے، میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی اپنے والد محترم میر خلیق سے پڑھی۔ میر انیس فیض آباد کے ساتھ ساتھ لکھنؤ میں بھی رہے اور لکھنؤ کے جو وہاں مشاعرے ہوتے تھے، مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ تو خاندانی شاعر تھے، ان کے دادا والد سب شاعر تھے۔ میر انیس نے خاص کر صنف مرثیہ میں ناموری حاصل کی، شہرت حاصل کی۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے رونا دھونا۔ اصطلاح میں مرثیہ سے مراد ایسی شاعری جس میں کسی مر جانے والے شخص کی خوبیاں اوصاف یاد کر کے اس پہ آنسو بہانا، اس پہ رونا، اس سے محبت کا اظہار کرنا۔ یعنی کوئی شخص مر چکا ہے تو اس کے بارے میں جو شاعری کی جاتی ہے، اس کی خوبیاں یاد کرنا، اس کے اوصاف یاد کرنا، اس پہ رونا دھونا، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ میر انیس نے صنف مرثیہ میں خاص نام پایا۔ جب بھی مرثیہ کا ذکر آتا ہے تو میر انیس کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو نظم ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ سراسر شاعر کا تخیلاتی اور تصوراتی منظر ہے، کیونکہ حقیقت میں تو میدان کربلا کا جو منظر تھا وہ ایک صحرائی علاقہ تھا، کنارے دریا بہہ رہا تھا اور گرمی کی شدت تھی۔ لیکن یہاں انہوں نے اپنے تصور سے، اپنے خیالات سے میدان کربلا کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ جس طرح کوئی باغیچہ ہو، کوئی پارک ہو، کوئی باغ ہو، کوئی گلشن ہو کہ جہاں سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پرندے بھی ہیں اور پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، خوشبو بھی ہے، شبنم قطرے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ دراصل ان کا تخیلاتی منظر ہے۔ ذرا پہلا بند دیکھیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اچھا بچوں، یہ بند ہم نے پہلا پڑھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 6 مصرے ہیں۔ 2 مصرے سامنے ہیں، 2 اس کے سامنے ہیں، 2 نیچے ہیں۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ گویا یہ ہماری نظم جو ہے وہ مسدس کی حیت میں ہے، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مسدس کے معنی ہے 6۔ اب دیکھیں اس کے تمام بند جو ہیں وہ 6 تمام مصروں پر جو ہے وہ مشتمل ہیں، 6 مصروں پر مشتمل ہیں۔ دیکھیں، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس سے زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ ٹھنڈی، راحت بخش، بہت ٹھنڈی، سبزہ ہریالی، صحرا دشت ویرانہ، لہک جھومنا، شرمائے شرم کھائے، اطلس ملائم ریشمی کپڑا، زنگاری نیلا رنگ یعنی زنگ نیلا رنگ، فلک کہتے ہیں آسمان کو، مہک کے معنی خوشبو، برگ گل پھول کی پتی، قطرہ شبنم شبنم کا قطرہ، اور خجل شرمندہ ہونا، گوہر قیمتی موتی، نثار قربان ہونا، جواہر نگار جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں، لگے ہوئے ہوں۔ اب تشریح دیکھیے۔ میر انیس مرثیہ نگاری کے حوالے سے مرثیہ نگاری کے امام ہیں۔ انہوں نے اس نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظر بہت خوبصورت تھا، صبح کا وقت تھا، صحرا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم بہت خوشگوار تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور سبزہ ہوا کے چلنے سے لہرا رہا تھا۔ صحرا میں ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، جس طرف دیکھو تہدنے کا سبزہ ہے جو بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اب ہوا کے چلنے سے وہ سبزہ لہرا بھی رہا ہے تو وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس طرح اس کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ جس کو دیکھ کر آسمان کا نیلا رنگ بھی شرمندہ ہو جائے
کہ میرا حسن کچھ معنی نہیں رکھتا، اور اس سبزے کی نرمی اتنی ہے، اتنی نرم سبزہ ہے، ملائم سبزہ ہے، جس سے ریشم بھی شرمندہ ہو جائے، ریشمی کپڑا اطلس بھی اس سے شرمندہ ہو جائے کہ میں اتنی نرم نہیں ہوں جتنا یہ گھاس نرم ہے۔ اور نیلا آسمان جس کو آپ نے اس پر ناز ہے، وہ بھی میدان کربلا کے صحرا میں سبزے کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائے کہ میری خوبصورتی کم ہے، لیکن میدان کربلا میں اگے ہوئے سبزے کی خوبصورتی زیادہ ہے۔ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، اور اگر درختوں کو دیکھیں تو ان کی باریک ٹہنیاں اور شاخیں بار بار جھوم رہی ہیں، کیونکہ جو ہی ہوا چلتی ہے تو درختوں کی باریک ٹہنیاں اور شاخیں دائیں بائیں آگے پیچھے جھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ شاخیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جھوم رہی ہیں، صبح کے منظر کی خوبصورتی میں ایک اضافے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اس طرح ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، کہ اگر پھولوں کے پتیوں پر نگاہ کی جائے تو ہر پتیوں پر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہی سورج کی کرنیں ان پر پڑی ہیں، سورج بلند ہوا ہے، کرنیں پڑی ہیں، تو وہ شبنم کے قطرے چمکنے لگے ہیں۔ ان کی جھلک، ان کی چمک دمک اتنی خوبصورت تھی جس کی چمک کو دیکھ کر ہیرے بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہماری چمک دمک، ہمارا حسن ان شبنم کے قطروں سے کم ہے اور ان کا حسن زیادہ ہے۔ اور بے مثال قیمتی موتی بھی ان پر قربان ہو رہے تھے کہ شبنم کے قطرے اس قدر سفید اور چمک رہے ہیں کہ ہمارا حسن ان کے سامنے مان پڑ گیا ہے۔ اور اگر درختوں کے پتوں پر نگاہ کی جائے تو پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ ہر درخت کے پتے پر جو شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے اور وہ سورج کی روشنی اور کرنیں پڑنے سے چمک رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج پتے موتی پیدا کر رہے ہوں۔ دوسرا بند دیکھیے، وہ نور اور وہ دشت، سہانا سا وہ فضا، دراج و کبک و تہ و طوس کی صدا، وہ جوش گل، وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سب سب شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ ذرا الفاظ معنی دیکھ لیں۔ نور ٹھنڈی روشنی، روشنی، دشت صحرا سہانا خوبصورت، دراج تیتر، کبک چکور، تہو تیتر بٹیر، طاؤس مور، جوش گل پھولوں کا کھلنا، اور نالا پکار آواز، مرغان مور کی جمع یعنی پرندے، خوشنوا اچھی آواز والے، سردی ٹھنڈ، سرخ پوش سرخ لباس والے، تھالے درخت کے تنے کے نیچے جو زمین پر ہم گہری جگہ بناتے ہیں، جو ہم گڑھا بناتے ہیں جس میں ہم درخت کو پانی دیتے ہیں، اسے تھالا کہتے ہیں۔ نخل کے معنی بھی درخت کے ہوتے ہیں، سبد کے معنی ہے ٹوکری، اور گل فروش پھول فروخت کرنا، پھول بیچنا۔ آپ ذرا دیکھیے، شاعر میر انیس اس بند میں میدان کربلا کے صبح کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا کے صبح کا منظر انتہائی خوبصورت تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، اور وہ دشت بہت خوبصورت لگ رہا تھا، فضا بہت پیاری تھی، موسم بہت اعلیٰ تھا، اور وہاں تو تیتر، بٹیر، کبک، چکور، تہو، بٹیر، طاؤس، مور، ان مختلف خوبصورت پرندوں کی خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں۔ گویا پرندوں کی اپنی سریلی آواز میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی آواز میں اللہ کی عبادت کرنا، ان کی جو آوازیں ہیں وہ اس خوبصورتی کے منظر میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے، جس طرح بھی دیکھو پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے، اور خوش آواز والے پرندے وہ پھولوں کو دیکھ کر خوش تھے اور اپنی سریلی اور خوش آواز میں، اچھی اور پیاری آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، اور ٹھنڈی ہوا ایسی تھی کہ جگر کو سکون اور ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ اس طرح پھولوں سے سب سب شجر سرخ پوش تھے، اور پھول سے سب سب شجر یعنی سرسبز درخت، سرسبز درخت پھولوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہن لیا ہو، یعنی سبز جو درخت تھے ان پر سرخ رنگ کے پھول اس قدر کثرت اور بہتات سے کھلے ہوئے تھے کہ پھول کے ساتھ پھول جڑا ہوا تھا اور انہوں نے پورے درخت کو لپیٹ رکھا تھا۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ سبز رنگ چھپ گیا ہے اور درختوں نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، کیونکہ پھول کے ساتھ پھول جڑا ہوا تھا، اتنی کثرت اور فراوانی سے تھا کہ سبز رنگ نظر ہی نہ آ رہا تھا، اور سرخ پھولوں نے اس سب درخت کو ڈھانپ لیا تھا۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ درختوں نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہو۔
اور درختوں کے تنے کے نیچے جو تھالے ہیں، جو گڑھا بناتے ہیں ہم پانی ڈالنے کے لیے، اس پہ نگاہ کی جائے تو وہ تھالا، وہ گڑھا، بھئی اس میں بھی پھول کھلے ہوئے تھے، اور اس میں مختلف رنگ کے پھول اس ترتیب سے کھلے ہوئے تھے، ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے یہ تھالا نہیں، یہ گڑھا نہیں، بلکہ کسی ماہر مالی نے پھولوں کی ٹوکری پھول بیچنے کے لیے، گل فروش پھول بیچنے کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب یقیناً جو ٹوکری پھولوں کی بیچنے کے لیے تیار کی جاتی ہے تو ماہر مالی ان کو بڑی خاص ترتیب سے مرتب کر کے ترتیب کے انداز میں پھولوں کو سجا کے رکھتا ہے، تو تھالے بھی خوبصورت پھولوں کی ایسی ٹوکری کا منظر پیش کر رہے تھے جو فروخت کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو۔ تیسرا بند دیکھیے، وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ ذرا الفاظ معنی دیکھ لیجئے، دشت، صحرا، نسیم، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، سبزہ زار، سبزہ ہی سبزہ، چراگاہیں بھی کہتے ہیں، جا بجا ہر جگہ، گوہر آبدار، چمکتے ہوئے موتی، مراد شبنم کے موتی، بالائے نخل درختوں کے اوپر، بالا مانے اوپر، نخل کے معنی درخت، خواہاں مانے چاہتے تھے، زیب گلشن زہرا، زہرا کے باغ کی خوبصورتی۔ اب میدان کربلا کو شاعر نے زہرا کا باغ اس لیے کہا کیونکہ وہاں زہرا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد یعنی اہل بیت آئے ہوئے تھے۔ ذرا تشریح کی طرف توجہ ہوں، شاعر کہتے ہیں، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا کے صبح کا منظر انتہائی خوبصورت اور سہانا تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، بہت پیاری فضا تھی، اور اس صحرا میں ہوا کے ٹھنڈے جھونکے چل رہے تھے، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، حد نگاہ سبزہ تھا، اور انتہائی خوبصورت منظر تھا۔ پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر آبدار، اگر پھولوں پر نگاہ کی جائے تو پھولوں پر جا بجا یعنی تمام پھولوں پر اور پھولوں کی پتیوں پر گوہر آبدار، پانی کے موتی، مراد یہ ہے کہ شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے، اور جو ہی سورج بلند ہوا اور اس کی روشنی شبنم کے قطروں پر پڑی تو انہوں نے چمکنا شروع کر دیا، تو وہ اس قدر سفید اور سفیدی رنگ میں چمک رہے تھے جیسے قیمتی موتی ہوں۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، کہ جب ہوا چلی تو ہوا کے دباؤ سے درختوں کی کمزور اور باریک ٹہنیاں اور شاخیں جو ہیں ان نے جھومنا شروع کر دیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، مختلف سمتوں میں وہ جھوم رہی تھیں جو صبح کے منظر کی خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ بن رہی تھیں۔ اور بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، کہ درختوں پر اگر ایک بلبل بیٹھا ہے تو پھول ہزار ہیں۔ گویا شاعر کہتے ہیں کہ بلبل جو پھولوں سے عشق و محبت کرتا ہے، آج اس بلبل کو پھولوں کی کمی بھی نہیں ہے، یہاں میدان کربلا میں پھول ہی پھول ہیں۔ بلائے نخل اگر درخت پر نگاہ کی جائے، بلبل تو ایک بیٹھا ہے لیکن اس کے ہر طرف پھول ہی پھول، ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ یہ سب پھول، یہ سبزہ، یہ پرندے، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ سب اہتمام کیوں تھا؟ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا، یہ سارے زہرا کے گلشن، زہرا کے باغ کی زیبائش کے لائے ہوئے تھے۔ زیبائش کے معنی آرائش، آرائش کے معنی سجانا۔ گویا میدان کربلا کو شاعر نے گلشن زہرا قرار دیا کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا باغ ہے، کیونکہ وہاں اس کی اولاد اور تمام اہل بیت آئے ہوئے ہیں تو وہ باغ ہے، یہاں سارے آئے ہوئے ہیں وہ پھول ہیں، اہل بیت بھی پھول ہیں۔ تو یہ تمام، یہاں سبزہ یا ٹھنڈی ہوا کا چلنا، یہاں پرندوں کی سریلی آوازیں، یہ پھولوں کا کھلنا، یہ سب خوبصورتی کا اہتمام کیوں ہوا تھا؟ زہرا کے باغ کو سجانے کے لیے ہوا تھا، اور شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، گلاب کی پتیاں جو کھلنے کے بعد تھوڑی سی جب ان پر پڑتی حرارت تو ایسا ایسا وہ ہلکی سی مڑ جاتی ہیں، اس کے مڑنے کی جو شکل ہوتی ہے وہ کٹورے کی مانند بن جاتی ہے، کٹورا ایک برتن جیسے ہوتا ہے جی۔ تو وہ شبنم کی پتیوں کو شاید وہ کٹورے کی طرح مڑ گئی تھیں، اب اس کے اندر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے، اور جو ہی سورج کی کرنیں پڑی وہ چمکنے لگے، تو اب ایسے لگ رہا تھا جیسے گلاب کی پتیاں کٹورا بن گئی ہیں اور اس میں شبنم کے موتی بھرے ہوئے ہیں، شبنم کے موتی جو ہے وہ چمک رہے ہیں۔ تو آج تک اتنا ہے، کل آپ اس کی لغت اور تشریح دیکھ کر آنا، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔